نہیں بلاتے. اب یہ لیکن افسوس اس کا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جا کے اس فیصلے کو کی توثیق کی گئی کہ آپ مبینہ طور پہ ایک پارٹی کے نشان کو واپس لے سکتے ہیں، اور 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ، وہ کہتے ہیں 3 کروڑ افراد کو، ووٹرز کو آپ ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر رہے ہیں. یہ اب اس سے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی واضح حقیقت، اور اس کو سپریم کورٹ بھی نہ مان رہی ہو، اور اسے ووٹرز میں غصہ بھی چوئی صاحب پیدا ہوا ہے. ہم نے دیکھا الیکشن کے اندر ووٹ بہت کاسٹ کیا لوگوں نے. ووٹرز میں تو غصہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو، ایک لیڈر کو تمام تر پابندیاں اس پہ اور اس کی جماعت پہ لگائی. آپ نے اس کو جلسے نہیں کرنے دیے، اس کی جماعت کو. ووٹرز کی ہمدردی اس کی طرف ہوئی. آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ووٹرز کی اور ہمدردی ہوگی. آپ نے اس کو، اس سے بلے کا نشان لے لیا، اس کی پارٹی کو منتشر کر دیا 50-60 نشانوں میں. ووٹرز کو اور ضد چڑھی. آپ نے اس کو ایک ہفتے کے اندر 3 جعلی مقدمات میں سزا سنا دی، اور ایسی طریقہ کار سے، ایسی پروسیس سے، کاروائی سے کہ جس کے بارے میں کوئی انسان، میں کہتا ہوں قبل از مسیح 4000 سال قبل از مسیح سے بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ انصاف ہے. وہ اس طرح کا کیا آپ نے. آپ نے ایک کیا اس لیے میں سائفر کے اور بھی جہتے ہیں. وہ ڈونلڈ لو کی اب سٹیٹمنٹ آئی ہے تو بڑی اور زیادہ ہو گیا، تقویت پہنچتی ہے کہ یہ کیس عمران خان پہ غلط ہے. لیکن آپ نے سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں آپ معاملے کو لے کے گئے پروسیکیوشن کے تمام پورے قوائف، اور ان کو پوری اجازت دی کہ آپ وہ کریں اپنا بیان اور اپنا کیس. پروسیکیوشن کیس پیش کر چکی، تو جب صفائی کی، گواہوں کی اور بیان کی کا وقت آیا، مرحلہ آیا، وہ سیکشن 342 سے ہوتا ہے. 342 سے پروسیکیوشن کا کیس ختم اور ڈیفینس کا شروع ہوتا ہے. 342 میں پہلی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزم کی. آپ نے وہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں لی. آپ نے کہا کہ پہلی ٹیم کھیل بیٹھی ہے، T20 کا میچ تھا، انہوں نے 35 سکور کیا ہے اور وہ 12ویں اوور میں آؤٹ ہو گئی ہے، پر وہ جیت گئی ہے. دوسری سائڈ کو کھیلنے ہی نہیں دیا اور جیت گئی ہے. یہی آپ نے توشہ خانہ میں کیا. توشہ خانہ میں ایک اور اس سے بھی کبھی بات کی آپ نے کہ آپ نے استغاثے کے وکلاء کو کہا آپ ملزمان کی جانب سے یہ جرا کریں اپنے استغاثے کے گواہوں کی. یہ تو میں کہتا ہوں 4000 سال قبل از مسیح سے مجھے کوئی کیس ایسا نہیں ذہن میں آتا جس میں ایک فریق کے وکلاء کو کہا جائے کہ آپ دوسرے فریق کے وکلاء بن کے اور اپنے ہی گواہوں کو جرا کریں. وہ دے دیے ان کو. اب جن ججز نے یہ کیا ان ججز کے خلاف مس کانڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. جو وکلاء نے یہ کراس ایگزامینیشن کی ہے ان کے یکدم لائسنس کینسل ہونے چاہیے. عدت کیس بھی چوئی صاحب، اس کو بھی تھوڑا سا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہے. عدت کیس تو بالکل بیہودہ کیس ہے، بیہودہ. اور یہ کوئی بڑا ہی پست ذہن ہوگا جس نے یہ سوچا
کہ ایک خاتون ہے, اس کو طلاق ہوئی 4 سال پہلے, اور 4 سال پہلے جب طلاق ہوئی تو اس کا شوہر یہ کہتا پایا گیا اور ریکارڈ ہوا کہ اس جیسی پارسا نیک سیرت اور بہترین عورت میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. اور 4 سال بعد وہ 4 مہینے قید ہوا کرپشن کے کیس میں, اور اس قید کے دور سے نکلا تو اس نے FIR کٹوائی اپنی بیگم کے خلاف, اور وہ جس کو 4 سال پہلے وہ طلاق دے چکا ہے اس کی زندگی سے نکل گیا ہوا ہے. اب اس کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں, اور الزام کیا ہے کہ عدت نہیں پوری ہوئی. اب اس میں علماء یہ غامدی صاحب اور ان کو ایک اور عالم, ان کو میں نے سنا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی, اور واقعتاً یہ عدت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ دیکھنے کے لیے طلاق ہو گئی, شاید اس خاتون نے دوسری شادی کر لی, کیا 90 دن کے اندر اندر کوئی حمل ہوا؟ اگر ہوا تو پھر یہ پہلے سابقہ خاوند سے بچا, پر یہاں تو حمل ہوا ہی نہیں, صحیح, یہاں تو وہ ایشو ہی نہیں رائز کرتا. اور پھر اتنی بیہودہ ملازمین سے گفتگو کروانا, بیانات ریکارڈ بیانات کرانا کہ آپ کے جو رپورٹر تھے وہ بھی شرمندہ ہو رہے تھے.